بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير على صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز اور مکرم سامعین کرام، دین اسلام معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے درمیان محبت اور یگانگت چاہتا ہے۔ اسلام کا مزاج اور اسلام کی منشا یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور ایک دوسرے کے مددگار بن کر زندگی کو بسر کریں، مصیبت میں پریشانی میں آپس میں ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں اور ہمدردی، غمخواری، خیر خواہی والے ماحول میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے کہ جہاں ہر طرف اتفاق، اتحاد، سلوک، اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو، اور جتنی بھی چیزیں اخوت اور بھائی چارے کی اس فضا کو، اس ماحول کو بڑا گندا کرنے والی ہیں، دین اسلام نے ان تمام اشیاء کو ممنوع قرار دے دیا ہے، ان کو حرام کر دیا ہے۔ جو چیزیں بھائی چارے کی فضا کو خراب کرنے والی ہیں وہ بے شمار ہیں، اور دین اسلام میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک خطبہ جمعہ میں اس بحث کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش نظر ہے، وہی فرمان کہ جو ہم نے عربی خطبہ کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس ایک فرمان کے اندر بے شمار باتیں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان باتوں میں سے 10 اسباب انشاءاللہ العزیز ہم نے یاد کرنے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اسباب کو سن کے سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میں یقین کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس ایک فرمان نبوی پہ ہم آج سے عمل شروع کر دیں، جتنی باتیں اس فرمان نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہیں، ان تمام کو ہم عملی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کر لیں تو پورا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے اور جنت نصیب معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہر طرف پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جا سکتا ہے، ہر انسان
دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بن سکتا ہے اگر ہم اس فرمان نبوی پہ عمل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، پہلی بات جو کی فرمایا اگر بائی بن کے رہنا چاہتے ہو، ہر طرف بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنا چاہتے ہو، تو پہلی بات یہ نوٹ کر لو کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ حسد یہ بڑی ہی خطرناک دلی بیماری ہے، بڑی ہی قابل مذمت اور بڑی ہی قابل نفرت کی ایک بیماری ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ فلاں بندے پہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی ہے، فلاں بندے پہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے، اس کو جو آسائش دے رکھی ہے، وہ نعمت اس بندے سے چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس بندے کے پاس نہ رہے۔ یہ حسد ہے کہ کسی کی کوئی نعمت کو دیکھ کے، کسی پہ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھ کے انسان اپنے دل میں جلتا رہے، اڑتا رہے، انسان ایویں اس بندے کے خلاف اپنے دل میں نفرت کو پیدا کر لے۔ یہ حسد ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، اور اگر معاشرے کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آخری دو سورتیں معوذتین، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے ایک چیز، ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھائی گئی اور آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو سکھائی گئی کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں۔ کس چیز سے؟ حاسد کے حسد سے اور حاسد کی شرارتوں سے۔ دین اسلام ہرگز نہیں یہ چاہتا کہ مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں حسد کے جذبات کو پیدا کرے، بلکہ دین اسلام کا تو مزاج یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھی ہے، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل دیکھ لیا، تو انسان کی زبان پہ فوراً سے پہلے آنا چاہیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ الفاظ انسان کی زبان پہ آ جانے چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، فرمایا اگر کوئی تمہارا بھائی نیا لباس پہنے اور تمہاری نظر اس پر پڑ جائے، تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے، تو اس کو دعا دیا کرو۔ کیا دعا؟ تبلی ویخلف اللہ تعالی۔ اور دوسری ایک دعا سکھائی، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ فرمایا کسی نے نیا لباس پہنا ہے، اپنے بھائی کو دعا دو، حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پہ انسان کا ایمان ہو تو حسد ویسے ہی دل میں نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا اس کو دعا دو کہ تو نے یہ لباس پہنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کو پہننے کی توفیق دے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنڈانڈی توفیق دے۔ وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، اور تیرے اوپر اللہ تعالیٰ اور بھی اپنے انعامات سے تجھے نواز دے۔ اور دوسری دعا کے الفاظ کیا ہے؟ البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، کہ تو نے نیا لباس پہنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے، تجھے اللہ تعالیٰ بڑی اچھی صالح نیک زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور تجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے۔ یعنی اس کے لیے دعا کرنی ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کے، کسی پہ اللہ کا فضل دیکھ کے حسد کرنے کی بجائے اس کے لیے دعا کی جائے۔ یہ دین اسلام کا مزاج ہے۔ پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے شروع کی کہ لا تحاسد، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، فرمایا ایمان اور حسد یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا، اور جس دل میں حسد ہوگا وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ نعمت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اپنا فضل کرم کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جو بندہ کسی کی نعمت دیکھ کے جل رہا ہے، اس کے دل میں حسد آ رہا ہے، اس کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں، تو وہ کیا در حقیقت اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ ظلم کیا ہے کہ مجھے نعمت نہیں دی، اس کو دے دی۔ اسی لیے فرمایا کہ جس دل میں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا۔
نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے یہ چیز، انسان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے یہ چیز۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو اس لعنت سے، اس بیماری سے بچا لیتا ہے، اس کا انجام کیسا ہے، کتنا بہترین انجام ہے اس بندے کا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی ایک بندہ تمہاری مجلس میں داخل ہوگا، جو آنے والا وہ بندہ ہے نا، میں اپنی نبوت والی زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی قرار دے دیا ہے، آنے والا بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متوجہ ہوئے کہ کون خوش نصیب ہے جس کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں دروازے کی طرف کہ کون خوش نصیب داخل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی آئے، وضو کیا، انہوں نے تازہ تازہ ہوا تھا، وضو کے قطرات داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے اور ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں دوسرا دن ہوا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے تھے، آپ ہمیں واضح وصیت فرما رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی، اے میرے صحابہ، ابھی جو بندہ داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پھر توجہ کی کہ کون خوش نصیب ہے، فرماتے ہیں وہی کل والے سے ابھی دوبارہ داخل ہوئے مجلس میں۔ تو ہمارے دل میں بڑا تعجب ہوا اور اس بندے کو دیکھ کے بڑا رشک پیدا ہوا ہمارے دلوں میں کہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے کہ دوسرے دن جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا دن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ویسے ہی موجود تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، بندہ آ رہا ہے اور جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ فرماتے تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ صحابہ کے دل میں تو تڑپ موجود تھی جنت کو حاصل کرنے کی، حصول جنت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے دل میں نا پختہ عزم کر لیا کہ میں نے نا کچھ دن اس صحابی کی رفاقت میں رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ عمل کیا کرتا ہے، وہ کون سا خاص عمل ہے جو یہ کرتا ہے اور ہم نہیں کرتے، تاکہ اس عمل کو میں بھی اپنے اندر پیدا فرما لوں۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہماری طرح صحابہ کرام اس بندے سے ویسے ہی حسد کرنا شروع کر دیتے، ویسے ہی اسے جلنا شروع کر دیتے، یعنی اس کو اتنا مقام کیسے مل گیا۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا اللہ واسطے کا بہت کہ کسی کو اگر کوئی اللہ مقام دے دے یا منصب دے دے، کوئی مال دے دے، کوئی گاڑی دے دے، وہ ایویں چلتے رہتے ہیں، اس بندے کے خلاف ایویں کارنامش نہیں کرتے رہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس صحابی کے ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کون سی خاص نیکی ہے جو یہ کرتا ہے ہم نہیں کرتے، تو ہم بھی وہ نیکی اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا مہمان بنا دیں۔ تو یہ ہے چیز، کسی کی نعمت دیکھ کے انسان اللہ سے سوال کرے کہ اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اس پہ تو نے یہ انعام کیا ہے میرے اوپر بھی کر دے، یہ اصل چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں میں صحابی کے ساتھ چلا گیا، میں نے کہا رات آپ کے ساتھ میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں 3 دن میں اس صحابی کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا کہ رات کو سوتے ہیں اور فجر سے پہلے اٹھتے ہی نہیں، جماعت کے ساتھ جا کے فرض نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی نہیں پڑھتے، کوئی اتنے نوافل بھی نہیں پڑھتے۔ تو فرماتے ہیں دن میں بھی وہی فرائض کو ادا کرتے تھے، جو نیکیاں ہم کرتے تھے وہی نیکیاں وہ کرتے تھے، کوئی خاص نیکی مجھے ملی نہیں۔ 3 دن گزرے تو میں نے صحابی سے کہا کہ اصل میں میرا مقصد پورا نہیں ہوا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کوئی خاص عمل کرتے ہیں کہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، آپ کی صحبت میں رہا ہوں، آپ کی رفاقت میں رہا ہوں، مجھے وہ خاص عمل نظر نہیں آیا، آپ مجھے بتائیں کہ کون سا خاص عمل کرتے ہیں۔ صحابی کہنے لگے بھائی میں بھی ایک عام سا مسلمان ہوں، جو نیکیاں جو فرائض عام مسلمان ادا کرتے ہیں وہی میں بھی ادا کرتا ہوں۔ تو فرمایا کوئی خاص عمل میرے ذہن میں تو نہیں ہے اس وقت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، جب تھوڑی دور گئے نا صحابی نے بلایا واپس، فرمایا عبداللہ بات سنو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں نے آج تک ولا حسدا علی خیر الا اعطاه اياه، اللہ تعالیٰ نے کسی میرے مسلمان بھائی کو کوئی نعمت کی ہے، کوئی فضل کیا ہے، میرے دل میں آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر حسد پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ یہی وہ نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے انسان دل صاف کر لے۔ ولا حسدا علی خیر الا
اعطاه ایاہ، اپنے دل کو صاف رکھے انسان، حسد جیسی لعنت سے، اس برائی سے اپنے آپ کو انسان پاک کر لے، اور رب العالمین انسان کو جنتوں کا وارث بنا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کی کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کیا کرو، اور دوسری بات فرمایا ولا تناجشوا، کہ کاروباری معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ اب یہ بھی ایسی چیز ہے، اگر آپ کسی کو دھوکہ دیں گے، فراڈ کریں گے کسی کے ساتھ، تو وہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا، پیار کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ فراڈیا ہو، ہر کسی کو چکر دیتا ہو، ہر کسی کے ساتھ گھیڑے بازی کرتا ہو، ایسے بندے کے ساتھ کوئی بھی محبت نہیں کرتا، کوئی بھی ایسے بندے کے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ تو دو نمبری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، ہیرا پھیری کرنے والا، ایسے بندے کے ساتھ لوگ پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے ایسے بندے کے ساتھ۔ اور یہ چیز ہے جو بھائی چارے کی فضا کو خراب کرنے والی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا لا تناجشوا، آپس میں کاروباری معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بولی لگا رہا ہے کسی چیز کو خریدنے کے لیے، اب دکاندار نے کسی بندے کو چھوڑا ہوا ہے کہ جب یہ بولی لگائے گا تو تو نے بھی آ جانا ہے، اور یہ جو ایک چیز ہے جس کی قیمت کم ہے، اس کی قیمت بڑھا چڑھا کے اس کی بولی لگا دینی ہے۔ اس کو تو ضرورت نہیں ہے جو بڑھا کے بولی لگانے والا ہے، لیکن جو ضرورت مند ہے وہ سمجھے گا یار اس نے اتنی بولی لگائی ہے تو لہٰذا اتنے کی چیز ہے تو میں اس کو خرید لوں۔ اب یہ جو خرید و فروخت ہے نا، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے بیع نجش، یعنی قیمت بڑھا کے بولی لگائی گئی ہے، تو اس کو دین اسلام نے حرام کر دیا ہے، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اصل میں جو لفظ تناجشوا ہے وہ بولا اسی تجارت کے لیے جاتا ہے کہ قیمت بڑھا کے بولی نہ لگایا کرو، لیکن اس میں سارا مفہوم بھی داخل ہے کہ کاروباری معاملات جو ہیں، انسان کے مالی معاملات ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہ کرو، دو نمبری نہ کرو کسی کے ساتھ، کسی کو ٹھگی نہ لگاؤ۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ اپنے دلوں میں پیدا کیا کرو، ایک دوسرے کے خلاف قدورت نہ اپنے اندر پیدا کیا کرو۔ لا تباغضوا، اگر نفرت ہو تو اس کو محبت میں بدل دیا کرو، اور اگر انسان کے دل میں کوئی ناراضی ہو تو اس کو سلو میں بدل دیا کرو، اپنے دل میں نفرتیں اور عداوتیں نہ پالا کرو۔ اور جب نفرت دل میں ہوگی تو کیسے محبت پیدا ہوگی، کیسے پیار پیدا ہوگا؟ دل میں بغض ہوگا، عناد ہوگا تو پیار پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نفرت کو دلوں سے نکالو۔ اگر اخوت چاہتے ہو، بھائی چارے کی فضا چاہتے ہو، پورے معاشرے کے اندر امن و سلامتی اور سکون چاہتے ہو، معاشرے کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہو، تو نفرتوں کو اپنے دلوں سے نکال کے اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک ایسی قوم بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرنے والا ہے، یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس قوم کی خوبیاں کیا ہیں، وہ کیسی جماعت ہے؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے، آپس میں پیار محبت ایسی فضا کو قائم کیا جائے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا، بغض نہیں رکھنا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ اگلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی چوتھے نمبر پہ، فرمایا ولا تدابروا، آپس میں قطع تعلق نہ کیا کرو، بول چال بند نہ کیا کرو، ایک دوسرے کا بائیکاٹ نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑا کرو۔ اب ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں ہم لڑ پڑتے ہیں، بعد میں ملنے جلنے سے چلے جاتے ہیں، کئی سال تک ناراضی قائم رہتی ہے۔ فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب نہ کرو۔ اور اگر انسان ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ شیطان دل میں نفرت قدورت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کبھی انسان اپنا دا لگا بھی دے، انسان دل میں کوئی ایسی بات پیدا کر بھی دے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو فوراً سدھار لے، اپنے معاملات کو بہتر کر لے، دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا،
شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم تحابوا. فرمایا اے میرے صحابہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. لے ہر کسی کا دعویٰ کہ میں مومن، میں ایمان والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا اگر آپس میں مسلمان بھائی کی محبت نہیں ہے، مسلمان بھائی کے لیے پیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے مدد نصرت کے جذبات دل میں نہیں ہے، اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے. نمازیں جتنی مرضی پڑھتے جاؤ، عبادات جتنی مرضی کرتے جاؤ، آپس میں محبت ہوگی، پیار ہوگا تو انسان مومن ہوگا. اگر پیار اور محبت نہیں ہے تو فرمایا اس وقت تک مومن بھی نہیں بن سکتے، اور جب تک مومن نہیں بنو گے جنت میں نہیں جا سکتے. اور ساتھ ہی فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. فرمایا ایک عمل تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک ایسی بات تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دو تو آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا. کیونکہ بہت بڑی بات نہیں ہے. افشوا السلام بینکم تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. پیار، محبت، بھائی چارہ، یہ دین اسلام کا مزاج ہے، یہ دین اسلام کی منشا ہے. پتہ تعلق ہی نہ کرو. اچھا آپ دیکھیں کہ انسان معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے تو کوئی انسان خود کفیل نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں اکیلے زندگی گزار لوں گا، مجھے نہیں ضرورت کسی دوسرے کی، تو جھوٹ بولتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان خود کفیل ہو کے زندگی گزار سکے. ضروریات کو وابستہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. میری کسی کے ساتھ ضرورت ہے، کسی کی میرے ساتھ ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، وہ میری ضرورت کو پورا کر دے. میں اس کے ساتھ تعاون کروں، وہ میرے ساتھ تعاون کرے، پھر معاشرہ خوشگوار ہوتا ہے، پھر امن کی فضا قائم ہوتی ہے، پھر سکون کی فضا قائم ہوتی ہے. اور اگر کبھی قطع تعلقی ہو بھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی رکھے. 3 دن کو لیمٹ قرار دے دیا، اس سے بڑھ کے فرمایا جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی معاملات خراب ہو بھی گئے ہیں تو 3 دن تک تو ایک دوسرے سے ناراض رہ سکتے ہیں. فرمایا اس سے زیادہ اس کے لیے جائز اور حلال ہو ہی نہیں سکتا. اور فرمایا یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا. اور کیسی بات ہو کہ دونوں کا آپس میں اگر سامنا ہو جائے تو ایک اس طرف کو چل دے، دوسرا اس طرف کو چل دے، آپس میں سلام کرنا بھی گوارا نہ کرے. فرمایا وخیرهم الذی یبدأ بالسلام. ان دونوں میں سے بہترین وہ ہوگا جو پہلے محبت کا ہاتھ بڑھا کے سلام کر لے گا اور سلو کر لے گا. فرمایا ان دونوں میں سے بہترین وہ ہوگا. اب اگر معاملات خراب ہو جائیں تو دین اسلام نے لیمٹ مقرر کر دی ہے، ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا. اگر اس سے آگے جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں ہفتے میں 2 دن، سوموار والے دن اور جمعرات والے دن. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین ہر بندہ مومن کی مغفرت فرما دیتی ہے. فرمایا اس بندے کے علاوہ جو اپنے مسلمان بھائی سے بول چال بند کر کے بیٹھا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کر کے بیٹھا ہے، اس کی شکل دیکھنا دوبارہ نہیں جس کو، فرمایا ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی. بلکہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں اترکوا ہذین حتی یفیئا. ان دونوں کے نامہ اعمال کو ایسے ہی چھوڑ دو جب تک آپس میں صلح نہیں کریں گے، ان کو معافی بھی نہیں ملے گی. تو یہ ہے لا تدابروا، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہ دل میں پیدا کرو. کوئی تیسرا بندہ آئے اور آ کے زیادہ پیسے دے کے یا اپنے نام کو سامنے رکھ کے یا جناب اپنے تعلق کو سامنے رکھ کے اس سودے کو خراب نہ کرے. یہ چیز بھی معاشرے میں منافرت پھیلاتی ہے، اس چیز سے بھی معاشرے میں بگاڑ آتا ہے. بھائی چارے کی جو فضا ہے وہ خراب ہوتی ہے. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور یہ چیز ویسے بھی کاروباری حضرات جانتے ہیں کہ یہ چیز کاروباری اخلاق کے خلاف ہے، کاروباری جو اخلاق و کردار ہے اس کے بھی خلاف ہے یہ چیز. فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بعض. کوئی انسان اگر کسی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہو تو اس کی ڈیل کو خراب نہ کیا جائے. یہ چیز بھی حکومت کو نقصان پہنچاتی ہے. اگلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی،
فرمایا وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں معاشرے میں زندگی بسر کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھا کرو۔ اور پھر اسی کی وضاحت کی المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اسی بات کو اللہ نے بیان کیا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اخوت اسلامی کے رشتے میں پرو دیا ہے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کے درمیان کوئی رنجش ہو بھی جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو دو مسلمان بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو، ان کے آپس میں معاملات کو درست کروا دیا کرو۔ وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ چھٹی نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور کیسے بھائی بھائی بن کے رہنا ہے؟ فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فرمایا دیوار ہوتی ہے، دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ دیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح مسلمان بھی آپس میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سپورٹ دیا کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور کیسی محبت چاہتا ہے دین اسلام، معاشرے کے اندر کیسا کردار چاہتا ہے ایک مسلمان کا دین اسلام۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے معاملے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے پہ رحم کرنے کے معاملے میں، فرمایا ایک جسم کی مثال ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایک مسلمان بھائی مصیبت میں ہو تو پورے معاشرے کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر ہم واقعات اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، واقعات ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فرمایا جس طرح جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا، پورے جسم کو ساری رات نیند نہیں آتی، کیا ہم کبھی تڑپے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو میرے دل میں کوئی تکلیف پیدا ہو، یا میرے دل میں اس کا کوئی جذبہ پیدا ہو کہ یار میں نے اس کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ بہت پیچھے ہیں ایسے معاملات کے اندر۔ وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا ترجمہ ہے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرو۔ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کیا کرو۔ اخوت جس کو کہتے ہیں، چوہے کانٹا جو کامل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیکار ہو جائے۔ اسلام تو یہ مزاج ہمارا بنانا چاہتا ہے کہ دنیا کے پرلی کر کے کوئی مسلمان اگر مصیبت میں ہو تو اس کا درد بھی ہمارے سینے میں ہو جائے، یہ کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، ہمارے محلے میں رہنے والا ہو، ہمارا ہمسایہ ہو، اس کی تکلیف بھی ہم محسوس نہ کریں، تو کیسی ہماری مسلمانیت ہے اور کیسی ہماری انسانیت ہے۔ اگلی بات فرمایا لا یظلمہ، مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان کا ظلم نہیں کرتا، اور یہ ظلم یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر دیا ہے اور آپس میں تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، کوئی بندہ دوسرے بندے پہ ظلم نہ کرے۔ آج کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا منصب آ جائے، کسی کو کوئی تھوڑا سا اختیار مل جائے تو وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، وہ جناب ظلم و ستم کے پہاڑ گرم کر دیتے، ظلم و ستم کا پورا بازار گرم کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس تو کائنات پوری کا اختیار ہے، فرمایا پوری کائنات کا مختار کل ہونے کے باوجود میں کبھی ظلم نہیں کرتا، میں نے اپنی جان کا ظلم کو حرام کیا ہے، تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تھوڑا سا منصب مل جائے تو میرے بندوں پہ ظلم کرنا شروع کر دوں؟ فرمایا میں نے اپنی ذات میں بھی حرام کیا ہے، تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے، کوئی بندہ دوسرے مسلمان کو ظلم نہ کرے۔
اور وہ بڑی معروف حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ ہم نے سن چکے ہیں اس حدیث کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس ہے صحابہ غریب بندہ کون ہوتا ہے, محتاج بندہ کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ اللہ کے پیغمبر جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو, دینار نہ ہو, کرنسی نہ ہو, نوٹ نہ ہو, وہ بندہ غریب ہوتا ہے, محتاج ہوتا ہے, نادار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابہ یہ بندہ غریب نہیں ہے, یہ غریب ہوگا, محتاج ہوگا تمہاری نظر میں. اللہ کی نظر میں محتاج کون ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن آئے گا, بڑی نمازیں لے کے, روزے لے کے, عبادات لے کے, حج عمرے صدقہ خیرات زکات لے کے آئے گا, لیکن ہوگا کیا؟ قد شتم ھذا اکل مال ھذا قذف ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا. کیا ہوگا کہ کسی بندے کو گالی نکال دی, کسی بندے پہ الزام لگا دیا, کسی بندے کا ناحق خون بہا دیا, کسی بندے کو مار دیا, اور فرمایا کہ کسی بندے پہ تہمت لگا دی اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا گیا. یہ باتیں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جرم بیان کیے ہیں. اب ذرا یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کے دیکھیں کہ ان میں سے کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے. پہلی بات کیا فرمائی؟ اکل مال, پہلی بات فرمائی قد شتم ھذا, کہ کسی کو گالی نکالی ہوگی اس نے. لے مجھے بتائیں کہ اس کو ہم کس طرح کا جرم سمجھتے ہیں؟ اور گالی کو تو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے. قد شتم ھذا, کسی کو گالی نکالی ہوگی. قذف ھذا, کسی پہ الزام لگا دیا ہوگا, ایویں جس کی نہ تحقیق کی, ایویں کسی پہ الزام لگا دیا. اس کو ہم کس درجے کا گناہ سمجھتے ہیں؟ بلکہ جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے تو ہر بندہ ہی دوسرے پر الزام لگاتا پھرتا ہے, اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ اکل مال ھذا, کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا گیا ہوگا. تو مال کو ناجائز طریقے سے کھانا, اس کو ہم گناہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ہم فنکاری سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ یہ بڑا فنکار ہے, یہ بندہ بڑا جناب کسی کو داد لگاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا. اس کو تو ہم اپنی کوالٹی سمجھتے ہیں, گناہ سمجھتے ہی نہیں. وسفك دم ھذا, فرمایا کسی کا خون بہا دیا, اس میں قتل بھی آ جاتا ہے. ویسے بھی انسان کسی کو ضرر لگائے, اس کا خون نکل ہے, تو اس کو بھی لڑائی جھگڑے میں تو یہ معمولی چیزیں ہمارے لیے. تو یہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اس کی نماز سے, روزے, حج, زکات سارے وہ لے جائیں گے اور اس بندے کو رب العالمین فرمائے کہ اٹھا کے جہنم میں سیدھے کر دو. سوچے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں ناز ہے اپنی عبادت پہ, جناب ہم 5 وقت مسجد میں آ جاتے ہیں, ہم رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں, کیا ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہے, اور اس کے باوجود ہم جناب گناہگار بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے. یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین سے اپنی عبادات کا اجر لینا ہے, اگر اپنی نمازوں کا, اپنا روزوں کا, وہ تھوڑی ہمارے پلے تو عبادت ہے ہی نہیں, اور اگر تھوڑی بہت ہے تو ہم اس طرح ضائع کر لیتی ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کا کوئی جزا لینی ہے, کوئی اجر لینا ہے, تو اللہ کے بندوں پہ ظلم نہ کیا کرو. الظلم ظلمات یوم القیامہ, فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, ظالم بندہ اندھیروں میں ہوگا, تاریکیوں میں ہوگا, اس کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. لا یظلمہ ولا یخذلہ. اور اگلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بڑے اختصار کے ساتھ, فرمایا جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ہمارا المیہ کیا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ انہیں کیتیاں نے کہ آپ ہی بھگتے, تماشا لگانے والے لوگ زیادہ ہیں, تعاون کرنے والا تو ملتا ہی نہیں. خال بھی بندہ ملتا ہے کہ جو کسی کی مدد کرنے والا ہو, ورنہ ہم تو تماشا دیکھنے والی قوم ہے نا, کہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہو اس کا تماشا بنایا جائے, اس کا مذاق بنایا جائے. فرمایا لا یخذلہ, جو مومن ہوتا ہے, جو بھائی چارے کی فضا جس معاشرے میں قائم ہوتی ہے, وہاں ایسے کام نہیں ہوتے, بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی جاتی ہے, اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے. اور اگلی بات ولا یحقرہ, فرمایا مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا, حقیر نہیں کسی کو سمجھتا. ہم تو کسی کے پاس مال کم ہو تو اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتے, اس کو حقیر سمجھتے ہیں. کسی کی کو ملازمت چھوٹی موٹی ہو تو اس کو ہم بندہ نہیں سمجھتے, حقیر سمجھتے ہیں. تو یہ تو کمی ہے. کسی کا کوئی پیشہ چھوٹا ہو اس کو حقیر سمجھتے ہیں, کسی کو کوئی برادری اس طرح کی ہو تو اس بندے کو حقیر سمجھتے ہیں. حقارت ہمارے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے, ہر دوسرے بندے کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جس بندے کے اندر حقارت والے جذبات آتے ہیں نا, اس بندے میں تکبر پیدا ہوتا ہے, اس بندے کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے. اور جس بندے کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اس کو یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد کر لینا چاہیے کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ من الكبر. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر, ذرہ برابر, تھوڑا سا غرور جس بندے کے دل میں ہوگا, تھوڑا سا تکبر جس بندے کے دل میں ہوگا,
یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فرمایا بندے کے برا ہونے کے لیے، گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حقارت کے جذبات آ جائیں۔ لا يحقره، مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اور ساری باتوں کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ دل میں ہوتا ہے، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، 3 مرتبہ فرمایا۔ فرمایا تقویٰ اللہ کا ڈر یہ ادھر ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ پھر کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، وہ کسی کو کاروباری معاملات میں دھوکہ نہیں دیتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ کسی کی نفرت مسلمان بھائی کے دل میں نہیں پالتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو وہ پھر قطع تعلقیاں نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں سالوں پوری زندگی ناراضگیاں نہیں پالتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ بھی حکومت کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ بچتا ہے ظلم سے، وہ کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد، اس کے دل میں حقارت نہیں آتی۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کر دوں، حدیث مبارکہ کے بالکل آخری الفاظ، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا مسلمان کی 3 چیزیں بڑی قیمتی ہیں۔ ہر مسلمان کا مال بڑا قیمتی ہے، ہر مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے، ہر مسلمان کی عزت بڑی قیمتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو واقعی مومن مسلمان سمجھتے ہو تو کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا یہ کرتا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی معروضات پر اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سیکھ کے ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔